جناب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آیا۔ انجیر جب آپ نے دیکھا تو دل میں انجیر کھانے کی خواہش جاگ اٹھی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے ان جوتوں کے عوض، ان جوتوں کے بدلے میں انجیر دے دو۔ دکاندار نے جو دیکھا جوتوں کو یہ تو پرانا ہے، تو کہا کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کسی نے دکاندار سے کہا کہ جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا نہیں۔ اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیر سے بھر دی اور کہا کہ اگر جناب مالک بن دینار تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے میں ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ حضور یہ قبول فرما دیجیے۔ آپ نے کہا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا، اور مرتے دم تک آپ نے کبھی انجیر نہیں کھایا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقوی اور اپنی ریاضت اور اپنی خواہشات نفسانی پر جو کنٹرول تھا اس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی انجیر لیا ہی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نفسانی خواہشات اس قدر ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے ذہن و گمان پر اس قدر بیٹھ چکے ہیں کہ جس چیز کی طرف یہ دل کرتا ہے ہم فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کی طرف ہمارا دماغ جاتا ہے فوراً ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں اور اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں، انہی وجوہات کے بنا پر ہمارے خواہشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے خواہشات بڑھنے کی بنیاد پر ہمارے اعمال میں کمزوریاں آ رہی ہیں۔ ہمارے خواہشات بڑھنے کی بنیاد پر ہمیں بد اعمالیوں کی طرف مائل ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمارے خواہشات بڑھنے کی بنیاد پر ہمیں صحیح طریقے سے صحیح راستہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ہمارے خواہشات بڑھنے کی ہی بنیاد ہے کہ ہم اپنے دین سے اس قدر دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، واجبات سے دور ہیں، نوافل سے دور ہیں، فرائض سے دور ہیں۔ یہ ساری کمیاں ہماری خواہشات نفسانی کی ہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے، ہم نے اپنے نفس میں پال رکھا ہے، ہم نے اپنے
اپنے ذہن میں پاک کر رکھا ہے۔ یقین جانیے اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو ہم نے پورے اپنی بدن کو، پورے اپنے اعضاء کو کنٹرول کر لیا۔ رب قدیر فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے، وانظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ اے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ انداز تجھے نہیں ہے، تیرا نفس جو ہے جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہیں۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اسے انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا نظر آتا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی تباہ کرے گا تو یقیناً ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر آسیہ میں گرفتار اور غرق ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے اس نفس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کی باز دشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ ہے، شرمندگی کے کام ہے، ابلیس کا خزانہ ہے، ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اسی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے۔